بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر کسی کو اپنا نائب یا جانشین مقرر فرمایا تھا یا کہ نہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ عرض کرتے چلیں کہ نیابت اور جانشینی یہ دو طرح کی ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جزئی مقید اور دوسری قسم ہے کلی مطلق۔ جزئی مقید سے کیا مراد ہے؟ جزئی مقید سے یہ مراد ہے کہ کسی خاص کام یا کسی خاص مقام کے لیے عارضی طور پر کسی خاص وقت کے لیے کسی کو اپنا نائب یا جانشین مقرر کرنا، جیسے بادشاہ کا کسی کو کسی جنگ کے لیے سردار بنا کر بھیجنا، یا کسی کو ضلع کی حکومت سپرد کر دینا، یا تحصیل خراج کے لیے کسی کو اپنا نائب بنانا، یا شہر کا انتظام کسی کے سپرد کر دینا اور اپنا اس کو نائب بنا دینا۔ تو اس طرح کا استخلاف، یعنی اس طرح کی نیابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا واقع ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جزئی اعتبار سے اپنے بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنا جانشین اور اپنا نائب بنایا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری جنگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور اپنا جانشین بنایا ہے۔ تحصیل زکوٰۃ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ اور اسی طرح جو 8 سن ہجری کے اندر حج ہوا تھا، اس کے امیر حج حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے تھے، حضور نے ان کو اپنا نائب بنا کر روانہ کیا تھا۔ اس طرح 9 سن ہجری کے اندر جو حج ہوا، اس کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا نائب بنا کر روانہ کیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور اپنا جانشین بنا کر مقرر فرمایا۔ اور غزوہ تبوک پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جانشین اور اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ اور اسی طرح 13 غزوات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ تو جزئی اعتبار سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب اور جانشین بنایا ہے۔ دوسری قسم ہے کلی مطلق۔ کلی مطلق سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام کا اپنے بعد کسی کے لیے امامت کبریٰ کی وصیت کرنا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کسی کے لیے امامت کبریٰ یا خلافت کے لیے حضور نے وصیت فرمائی ہو یا کسی کا نام ذکر فرمایا، تو اس طرح کسی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیث کے اندر صراحتاً کسی کا نام نہیں ہے کہ حضور نے ان کے لیے خلافت کی یا امامت کبریٰ کی وصیت فرمائی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحلت فرمائی ہے، وصال ظاہری فرمایا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں خلافت کے حوالے سے باقاعدہ مشورے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً یہ مقرر فرمایا ہو کہ میرے بعد فلاں خلیفہ بنیں گے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان ان کا نام پیش کر دیتے۔ تو کسی نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا قول یا ایسا ارشاد جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا کہ فلاں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ بنایا تھا۔ اور اس پر ہمارے پاس ایک دلیل بھی موجود ہے جس سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر کسی کو بھی خلافت یعنی امامت کبریٰ جو ہے وہ وصیت نہیں فرمائی تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسند امام احمد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 پر موجود ہے، اور یہ سنن دارقطنی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ استخلف علینا، کہ ہم پر آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا، فرمایا نہیں، ولیکن اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں کسی کو خلیفہ نہیں کروں گا بلکہ یوں ہی چھوڑوں گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ تو ناظرین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً کسی کو
اپنے بعد کسی کو خلیفہ یا امامت کبریٰ کی وصیت حضور نے نہیں فرمائی تھی، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو کہ الصواعق المحرقہ کے اندر سنن دارقطنی کے حوالے سے موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا استخلف علینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر کوئی خلیفہ مقرر فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا، فرمایا نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں بلائی جانے گا تو جو تم میں سب سے بہتر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تم پر والی فرما دے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم میں بلائی جانی، پس ابو بکر صدیق کو ہمارا والی بنا دیا، یعنی ہم پر خلیفہ بنا دیا۔ تو اس روایت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں تو کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا یا وصیت بھی نہیں فرمائی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا باقاعدہ مشورہ ہوا اور اس بات پر اجماع ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل مقرر کر دیا گیا۔